عورت اگر نیک ہو جائے تو یہ آسیہ بن جاتی ہے، اگر ہمارے گھروں کی عورتیں نیک ہو جائے تو یہ مریم بن جاتی ہیں، اگر ہمارے گھروں کی عورتیں نیک ہو جائیں تو یہ فاطمہ بن جاتی ہیں، خدیجہ بن جاتی ہیں، عائشہ بن جاتی ہیں۔ یہ عورتیں، یہ لڑکیاں اگر نیک ہو جائیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے تو آج یہی لڑکیاں مسکان بن جاتی ہیں۔ یہ کون مسکان ہے؟ وہی کرناٹک کی رہنے والی ہے۔ یہ کون مسکان ہے جس کی عمر 16-17 سال سے زیادہ نہیں ہے؟ یہ کون مسکان ہے؟ ہاں یہ مشہور ہے، آج ہر کسی کی زبان پر ایک لفظ ہے، جس طرح مسکان چہروں پہ ہوتی ہے آج یہ لفظ زبانوں پر ہے۔ اور کیوں ہے؟ اس لڑکی کا کارنامہ کیا ہے؟ بس وہ گزر رہی تھی، اپنے اسکول کے اندر آئی، اس نے اپنی گاڑی کو کھڑا کیا اور چند بھگوا دھاری لڑکوں نے جو جھنڈ کے اندر تھے، چند بھگوا دھاری کتوں نے اس لڑکی کے سامنے جے شری رام کا نعرہ لگانا شروع کر دیا، جے شری رام کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ اور اس لڑکی کی ہمت کو سلام، جس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اس نے یہ جگ ظاہر کر دیا، آئے لوگوں ہمیں بندوق سے ڈرانا ہے ڈراؤ، ہمیں جھنڈ سے ڈرانا ہے ڈراؤ، ہمیں NRC سے ڈرانا ہے ڈراؤ، مگر یہ یاد رکھو ہماری زبانوں پر صرف اللہ اکبر جاری رہے گا، ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ ہماری گردن جھکے گی تو صرف ایک اللہ کے سامنے، ہم صرف اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہمیں کسی اور کا ڈر نہیں ہے۔ ہمیں نہ تمہارے بھگوا دھاری کتوں کا ڈر ہے، ہمیں نہ تمہارے تلواروں کا ڈر ہے، ہمیں نہ تمہارے ظلم کا ڈر ہے، ہمیں ڈر ہے تو صرف اپنے رب کا، ہمارے دلوں کے اندر ڈر ہے تو صرف اللہ کا، ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ ہے تو صرف ایک رب ذوالجلال کا۔ وہ 17 سال کی لڑکی یہ پیغام دے کر کے گئی ہے، اے لوگوں اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مشکلیں آئیں گی، لوگ جھنڈ میں آئیں گے، لیکن تمہیں ہمت رکھنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے اور کسی سے کبھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اللہ سے ڈرنے والا، ایک اللہ کو ماننے والا کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے، چاہے کتنے بھگوا دھاری گنڈے کیوں نہ آ جائیں، چاہے پولیس کیوں نہ آ جائے، چاہے کوئی کیوں نہ آ جائے، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اور غیر اللہ سے ڈرنے والا راستے سے جا رہا ہے، بلی ایک نکل جائے، اوہو بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب سفر نہیں کر سکتے، تو کتے سے ڈر جاتا ہے، بلی سے ڈر جاتا ہے۔ ایک اللہ کو ماننے والا کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اور غیر اللہ کو ماننے والا کتا، بلی، چوہا ہر چیز سے ڈر جاتا ہے۔ تو اللہ پر اپنا ایمان مضبوط کیجیے، اللہ پر اپنا ایمان۔ نیک لڑکیاں، نیک عورتیں ہوتی کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق مدینے کی گلیوں کا چکر لگا رہے ہیں اور آواز آتی ہے، ایک گھر کے اندر ایک عورت کہہ رہی ہے اپنی بیٹی سے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملاؤ۔ بیٹی کہتی ہے امی جان عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے، خلیفۃ المؤمنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے، آئے امی جان میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ اس کی ماں کہتی ہے بیٹا عمر یہاں موجود تھوڑی ہے، عمر ہمیں اور آپ کو دیکھ تھوڑی نہ رہا ہے، جاؤ دودھ میں پانی ملاؤ۔ وہ لڑکی کا الفاظ سنیے، وہ لڑکی کہتی ہے میری ماں ان لم یکن عمر یرانا فاذا رب عمر یرانا، آئے امی جان اگر عمر نہیں دیکھتا تو کیا ہوا، عمر کا رب جو عرش پر مستوی ہے وہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، یہ ایمان اپنے اندر پیدا کریں۔ ایک تو یہ ایمان اپنے اندر مضبوط کریں، ایمان پیدا کریں۔ تو سماج کو اگر صحیح کرنا ہے، ہمارے ماؤں بہنوں کو صحیح ہونا پڑے گا، ہماری ماؤں بہنوں کو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا پڑے گی۔ لیکن آج ہماری ماؤں بہنوں کے حالات اللہ ہی خیر فرمائے، جلسے میں آ جائیں جس قسم سے کبھی کبھی نگاہیں پڑ جاتی ہیں، ہماری گھروں کی عورتیں بے پردہ نظر آ رہی ہیں۔ ایک وہ لڑکی ہے جو پردے کے لیے لڑ رہی ہے، اور آج ہمیں
پردے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہماری مائیں بہنیں پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، آئے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، آئے نبی ساری مسلمان عورتوں سے کہہ دو، جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلا کرے تو اپنے جسموں پر جلباب ڈال لیا کریں، با پردہ ہو کر کے نکلا کریں، اپنے جسموں پر چادر ڈال کر کے نکلا کریں۔ یہ کہا گیا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، آئے نبی مومنہ عورتوں سے کہہ دو وہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے رکھیں۔ آئے نبی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور مسلمان مومن مردوں سے کہہ دو وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا کریں۔ پردہ کرنا صرف عورت کا کام نہیں ہے، مرد کو بھی پردہ کرنا ہے۔ پردہ کس کو کرنا ہے؟ عورت کو تو کرنا ہے، مرد کو بھی پردہ کرنا ہے۔ عورتوں سے کہا گیا کہ عورتوں غیر مرد کو نہ دیکھو، لیکن مردوں سے بھی کہا گیا کہ مردوں تم بھی غیر عورتوں کو نہ دیکھو، دونوں کی نظروں کا پردہ ہے۔ یا عورتوں سے بھی کہا جا رہا ہے کیا مردوں کو نہ دیکھو، اور مردوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کو نہ دیکھو۔ مرد یہ سمجھتا ہے کہ صرف عورتوں کے لیے پردہ ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ جی ہاں، عورتوں کے لیے بھی پردہ ہے، مردوں کے لیے بھی پردہ ہے کہ عورتیں مردوں کو نہ دیکھیں اور مرد عورتوں کو نہ دیکھیں۔ یہ پردہ اپنے سماج کے اندر پیدا کیجیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایما امرأۃ استعطرت فمرت بالمجلس فہی کذا وکذا کذا وکذا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگا کر، جو عورت عطر لگا کر اپنے گھر سے باہر نکل جائے اور جب تک وہ گھر میں نہ آئے فہی کذا وکذا، ایسی عورت طوائف ہے، ایسی عورت طوائف ہے، ایسی عورت طوائف ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو پردہ کرواؤ، انہیں پردے کی تعلیم دو، اور اپنی بیٹیوں کو منحوس نہ سمجھو۔ یہ جو بیٹی اللہ نے آپ کو دی ہے یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ آپ کی ماں یہ آپ کے لیے جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ کی بہن اگر آپ اس کی تربیت کر لیں آپ کے لیے جنت ہے۔ آپ کی بیٹی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اپنی بیٹی کی پرورش کرتا ہے وہ جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر کے فرمایا جتنی قریب میری دونوں انگلیاں ہیں آپ کی، اگر آپ کسی بیٹی کے باپ ہیں تو اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کیجیے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عورتوں کی عزت کیجیے، ان کا احترام کیجیے۔ آپ کی جو بیٹی ہے وہ آپ کے لیے زحمت نہیں ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر بیٹی کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ بیٹی پیدا ہو جائے لوگ منہ بنا لیتے، یہ کہاں سے پیدا ہو گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بیٹی اللہ نے آپ کو دی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ ایک بات بتائیے، یہ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، اگر گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو؟ بولیے کیا کرنا ہے؟ عقیقہ کرنا ہے۔ یہ عقل مند آدمی انہیں دیکھ لیں، کیا کرنا ہے؟ عقیقہ کرنا ہے۔ یہ بتاؤ اگر لڑکا پیدا ہوا تو کتنے بکرے کرنا ہے؟ 2 جانور۔ اور اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو کتنے جانور؟ لڑکا ہو رہا ہے 2 جانور کرنا، اور لڑکی ہو رہی ہے تو 1 کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے لڑکی اللہ کی طرف سے کتنی رحمت ہے، جیسے ہی پیدا ہوئی باپ کا خرچہ بچایا نہیں بچایا۔ تو یہ لڑکی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من عال جاریتین، جس کے پاس 2 بیٹیاں ہیں اور وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرتا ہے، اس کی اچھی جگہ شادی کروا دیتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایسا باپ اور اللہ کے نبی قیامت کے دن اتنے زیادہ قریب ہوں گے۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر کے فرمایا جتنی قریب میری دونوں انگلیاں ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، تو لڑکی اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور یہ جو پردہ اللہ نے عورتوں کو دیا ہے یہ پردہ بھی عورتوں کے لیے رحمت ہے۔ آج میڈیا والے بڑے چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کہ اسلام نے تو عورت کو برقعے میں قید کر دیا ہے، اسلام نے عورت کو پردے میں دبا دیا ہے۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں،
آپ ایک مٹھائی کو دیکھ لیں، وہ کھلی رکھی ہے، ساری مکھیاں اس مٹھائی کے اوپر آ کر کے بیٹھتی ہیں، لیکن اگر کسی مٹھائی کو پیک کر دیا جائے تو کوئی بھی مکھی اس کے اوپر بیٹھ نہیں سکتی ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ایک لڑکی اسکرٹ پہن کر، چھوٹا کپڑا پہن کر بازار سے گزر جائے، لوگوں کی نگاہیں ٹک جاتی ہیں، لوگ دیکھنے لگتے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں غلط غلط سوچنے لگتے ہیں، خواہشات کے بھیڑیے اس کو اپنی خواہشات کا نشانہ بنانے لگتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی لڑکی برقعے کے اندر، پردے کے اندر نکلے، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، یہ اچھی خاتون ہے، یہ دیندار خاتون ہے، کیونکہ یہ برقعے کے اندر جا رہی ہے، کوئی اس کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے، اس کے سامنے لوگ اپنی نظروں کو نیچا کر لیتے ہیں، یہ پاک دامن عورت جا رہی ہے، یہ باحیا عورت جا رہی ہے، یہ اسلام کی شہزادی جا رہی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ پردہ جو اللہ نے عورتوں کو دیا ہے، میری ماں بہنوں، یہ جو پردہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ نہیں چلنا ہمیں اوروں کے حساب سے، اللہ نے ایک لباس دیا ہمیں اپنے حساب سے، اور وہ لباس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پردہ کرو، پردہ کرو، پردہ کرو۔ پردہ میرے پیارے بھائیوں، یہ بھی ہماری خواتین کے لیے اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، پہلے چائنا کے فون چلا کرتے تھے، چائنا کے فون 500 روپے کا، 600 روپے کا، 1000 روپے کا، ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی اوقات نہیں تھی۔ اور آج کے جو فون چل رہے ہیں 12,000 کا، 15 20 ہزار، لاکھ کے جو لوگ فون لے کر کے چلتے ہیں، وہ اپنے فون کے پیچھے کور چڑھاتے ہیں۔ کور کیوں؟ کیونکہ وہ فون بہت مہنگا ہے اور کسی کو دیتے بھی نہیں ہے، گندا نہ ہو جائے، کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ میری ماں بہنوں، اس سے بڑی مثال میں اور کیا دوں؟ اسلام نے آپ کے اوپر کور چڑھایا ہے، کیونکہ عورت یہ اسلام کی شہزادی ہے۔ اگر ایک عورت خراب ہوتی ہے تو پورا سماج خراب ہوتا ہے، اگر ایک عورت بگڑتی ہے تو آنے والی نسلیں بگڑتی ہیں۔ اسی لیے اسلام نے عورت کی حفاظت پر بہت زور دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، ساری دنیا فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، اور دنیا کی سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے۔ تو نوجوانوں، نیک عورت لے کر کے آؤ، آئے اتر دناج پور کے نوجوانوں، مجھے بلانے والوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے حال کا جائزہ لو، اپنے اندر سے برائیوں کو ختم کرو، اپنے اندر سے بے حیائی کو ختم کرو۔ اور میں اپنی ماں سے کہنا چاہتا ہوں، میری ماں بہنوں، ایسی مثال اپنے آپ کو بنا لو، آنے والی نسلیں تمہاری مثال دیں۔ میری ماں بہنوں، اپنے آپ کو باحیا عورت بنا لو۔ میری ماں بہنوں، اپنے آپ کو باپردہ عورت بنا لو۔ اپنی بچیوں کو ابھی سے پردے کی تعلیم دو، وہ بھی بڑے ہو کر مسکان بنے، وہ بھی بڑی ہو کر فاطمہ بنے، وہ بھی بڑی ہو کر زینب، ام کلثوم، رقیہ بنے۔ میری ماں بہنوں، نسلوں کی حفاظت اور نسلوں کی بقا کا دار و مدار تم پر ہے۔ میری ماں بہنوں، اپنا جائزہ لو، اپنی اولاد کو نیک بناؤ، اپنی اولاد کو دیندار بناؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہے، جو آپ کے سامنے کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے سماج کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں، ہم اور آپ اپنے سماج کو اچھا کیسے بنا سکتے ہیں۔ یہ 1 یا 1.5 گھنٹے کے اندر میں نے آپ کے سامنے باتیں کی ہیں۔ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ چیز میرے حساب سے بھی درست نہیں ہے کہ آپ اتنا لیٹ کسی مقرر کو ٹائم دیں۔ 11 بجے کا ٹائم صحیح ہے، ٹھیک ہے، 11:15 تک دے دیں، لیکن وقت اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ کہ جو بولنے والا ہوتا ہے وہ بھی اس کا من ہوتا ہے کہ نہ بولا جائے، لوگ بھی اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ بھئی نیند کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کسی کو نیند آئے، آپ کتنا بھی بڑا مولوی لے آئے، امام حرم لے کر کے آ جائیں، لیکن نیند کے آگے امام حرم کی بھی تقریر میں مزہ نہیں آئے گا۔ نیند ہوتی ہے، لوگ چلے جاتے، پھر بھی اللہ کا شکر ہے آپ بہت اچھی تعداد اور بہت اچھا سن رہے ہیں۔ لیکن کہنا میں یہ چاہتا ہوں، وقت دیا جائے تو صحیح دیا جائے، مناسب دیا جائے۔ 11 بجے آپ وقت دے دیں تاکہ 1 بجے تک خوب باتیں اچھی خاصی ہوتی رہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تو یہ خیر بہت زیادہ آج کا پروگرام لیٹ ہو گیا، چلیے انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین جو پروگرام ہوا ہے، ہم سب جو اس پروگرام کے اندر
شریک ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جو بھی باتیں ہوئی ہیں اس پروگرام کے اندر، اے الہ العالمین ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور الہ العالمین یہ جو اس اجلاس ہو رہا ہے، یہ جو اجلاس ہو رہا ہے، اور اس جلسے میں جن لوگوں نے محنت کی ہے، یہ میرے ہمارے مولانا صاحب ہیں، انہوں نے مجھے بلایا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ جب تک ہم اور آپ زندہ رہیں توحید پر، اسلام پر، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔